بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، پاکستان کی تاریخ میں صرف ایسے دو نواب پیدا ہوئے جن کو بلا شبہ دبنگ شخصیت کا مالک کہا جا سکتا ہے۔ ایک امیر محمد خان اوان، نواب آف کالا باغ، اور دوسرے نواب اکبر خان بگٹی۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل خوشامد پسند صحافی اور سوشل میڈیا کے لکھاری ہر ارے غیرے کو 500 اور 1000 روپے کے لالچ میں دبنگ کا خطاب دے ڈالتے ہیں۔ اس طرح دبنگ کا لفظ ایسی بے توقیری پر شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان اور نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں حضرات سخت گیر مزاج کے مالک اور کبھی نہ جھکنے والے تھے۔ ایک شخصیت کے بارے میں تو مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا کے آگے بھی نہ جھکتے تھے۔ دونوں شخصیات خود کو خدا کے بعد اس زمین کا طاقتور ترین شخص سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں جو لوگ لچک نہیں رکھتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ اپنے موقف اور اپنے وضع کردہ اصولوں پر ڈٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ دونوں غیر طبعی موت مارے گئے، اور ان دونوں کی نماز جنازہ میں چند افراد کے سوا کوئی شریک نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ لوگوں میں خوف اور لا تعلقی تھی کہ شاید ان کی نماز جنازہ میں شرکت سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے تابوت کی نماز جنازہ اور تدفین کا عبرت ناک منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس میں 10 سے بھی کم افراد شامل ہو سکے تھے۔ نواب آف کالا باغ کی جنرل ایوب خان سے دوستی تھی اور نواب اکبر خان بگٹی کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نواب اکبر بگٹی کسی کو دوست نہیں مانتے تھے۔ وہ ارسطو کے اس قول کے قائل تھے کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں، اس لیے نواب اکبر بگٹی کہتے تھے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، البتہ واقف کار بہت ہیں۔ اتفاق سے یہ دونوں نواب گورنر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ فیلڈ مارشل صدر جنرل ایوب خان نے نواب کالا باغ کو اپنے وفاقی کابینہ میں وزیر بنانا چاہا تو نواب آف کالا باغ نے جنرل ایوب کی پیشکش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میں وزیر بن کر 2 ٹکے کے ارکان اسمبلی کو ان کے فضول سوالات کے جواب دینے کا قائل نہیں ہوں۔ چنانچہ صدر ایوب خان نے نواب آف کالا باغ کو 1 یونٹ کے دوران مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا۔ نواب آف کالا باغ اور نواب اکبر خان بگٹی اپنی مونچھوں کو ہمیشہ داؤ دیتے رہتے تھے۔ ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ان کی بات اور فیصلہ کی مخالفت اور انکار کی جرأت کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ نواب آف کالا باغ الیکشن کے دوران اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیتے تھے، بس وہی منتخب ہو جاتے تھے، اور نواب اکبر خان بگٹی کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ ان کی جمہوری وطن پارٹی میں بہت سے بلوچ سردار بھی شامل تھے، لیکن نواب اکبر خان بگٹی جو فیصلہ سناتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا۔ ان بلوچ سرداروں میں سے کسی کو ان کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ نواب آف کالا باغ کے گورنر مقرر ہونے سے مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے عوام پر ظلم اور جبر کا دور شروع ہو چکا تھا۔ کسی سیاستدان، کسی صحافی اور کسی سیاسی کارکن کی حق اور سچ بات کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ حق اور سچ بات کرنے والوں کی شامت آ جاتی تھی۔ حق بات کرنے پر نواب آف کالا باغ نے اپنے ضلع میاں والی سے تعلق رکھنے والے عالم دین مولانا عبدالستار خان نیازی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا تھا۔ یہی صورتحال نواب اکبر خان بگٹی کے گورنر بلوچستان بننے سے ہوئی تھی۔ ان کے گورنر بنتے ہی ضلع کولو میں مری قبیلے کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا، جس میں مری قبیلے کے ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ نواب آف کالا باغ نے صدر ایوب خان سے اختلاف پیدا ہونے کے باعث گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اسی طرح نواب اکبر خان بگٹی بھی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف کے باعث گورنرشپ سے مستعفی ہو گئے۔ نواب اکبر خان بگٹی 1999 میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی سے ایک بار صحافیوں نے سوال کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں آپ کا جھکاؤ کس کی طرف ہے، تو نواب بگٹی نے 2 ٹوک جواب دیا کہ ہم جھکتے نہیں ہیں بلکہ کسی کی حمایت یا مخالفت کیا کرتے ہیں۔ نواب اکبر خان بگٹی اپنے خاندان کے افراد کی شادیوں کے موقع پر ان کے نکاح خود پڑھا کرتے تھے۔ نواب آف کالا باغ کو 16 نومبر 1967 کو ان کی بہو اور بڑے بیٹے ملک العیار خان کی بیوی نے خود نواب آف کالا باغ کو اس کی بندوق سے فائر کر کے قتل کر دیا۔
جب وہ اپنے گھر میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب آف کالا باغ کی وہ ماڈرن قسم کی فیشنیبل لڑکی تھی جس کو نواب آف کالا باغ نے پردے میں رہنے اور مناسب لباس پہننے کی سختی کے ساتھ ہدایت کی تھی۔ جب وہ نہ مانی تو نواب آف کالا باغ نے اس کو تھپڑ مار دیا، جس کا بدلہ اس کی بہو نے اپنے شوہر کے تعاون سے اس طرح لیا کہ نواب آف کالا باغ کو دھوکے سے خود ان کی ہی بندوق سے قتل کر دیا گیا۔ سمیرہ ملک اور عائلہ ملک نواب آف کالا باغ کی پوتیاں ہیں اور یہ ان کی قاتلہ بہو کی بیٹیاں ہیں۔ سمیرہ ملک 4 شادیاں کر چکی ہے اور عائلہ ملک 3 شادیاں کر چکی ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی کا انجام بھی قتل کی صورت میں ہوا کہ وہ 26 اگست 2006 کو ضلع کولو کے ایک پہاڑی سلسلے میں قتل کر دیا گیا، تاہم آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قتل کس طرح ہوئے۔ نواب آف کالا باغ اور نواب اکبر خان بگٹی دونوں ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود اصول پرست واقع تھے، ان پر کبھی مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا۔ ایک بار سابق صدر اسکندر مرزا اپنی بہو کے ہمراہ نواب آف کالا باغ کے گاؤں کالا باغ گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو نواب آف کالا باغ کے گھر بھیجنا چاہا تو نواب آف کالا باغ نے منع کر دیا اور کہا کہ ہماری خواتین پردہ دار ہیں اور آپ کی بیوی بے پردہ ہے۔ ایک بار محترمہ بے نظیر بھٹو نواب اکبر خان بگٹی کے فرزند سلال بگٹی کے قتل پر تعزیت کے لیے نواب اکبر خان بگٹی کے پاس گئی تو نواب بگٹی نے محترمہ بے نظیر سے تعزیت لینے سے انکار کرتے ہوئے اپنے گھر بھیج دیا کہ ہم بلوچ مرد خواتین سے تعزیت اور فاتحہ نہیں لیتے۔ ایک بار نواب آف کالا باغ نے گورنر کی حیثیت سے نواب اکبر خان بگٹی سے کہا کہ وہ مجھے جیل میں قید چودھری ظہور الہی کو قتل کروا دے تو نواب بگٹی نے 2 ٹوک جواب دیا کہ یہ ہماری بلوچی روایت کے خلاف بات ہے، اور نواب بگٹی نے چودھری الہی کی مکمل حفاظت کی۔ نواب اکبر خان بگٹی کا اپنے قبیلے کے ایک اہم رہنما میر خان محمد کلپر بگٹی سے بڑا یارانہ تھا، اور اسی طرح نواب آف کالا باغ کا ملک احمد خان مجوکا سے یاری تھی۔ ملک احمد خان مجوکا معروف شاعرہ ادیبہ اور وکیل محترمہ مینال مجوکا کے دادا محترم تھے۔ نواب آف کالا باغ کی وفات کے بعد وہ نوابی نہیں رہی، محض نام کے کئی نواب بن گئے ہیں، اور اسی طرح نواب اکبر خان بگٹی کی وفات کے بعد بگٹی قبیلے کے بھی کئی نواب بن گئے ہیں، لیکن حقیقی نواب کوئی نہیں رہا کہ جس پر بگٹی قبیلہ متفق ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔